عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ فرمایا ہے کہ جو اچھے عمل کرتے ہیں، احسن عمل کرتے ہیں، خوبصورت عمل کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جزا ہے، اور جو غلط راہوں پہ چل پڑے ہیں، غلط سوچتے ہیں، غلط کرتے ہیں، ان کے لیے سزا ہے۔ آج آپ کو اچھے کام کی ہم جزا دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے محنت کی اور اپنی اپنی کلاسز میں اچھی پوزیشن حاصل کی۔ اس موقع پر میں بچوں کے والدین کو اور کلاس ٹیچرز کو، انچارج کو، سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے محنت کی اور کروائی اور بچے پوزیشنز لینے میں کامیاب ہوئے۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں عزیز طلبہ، اللہ آپ کو کامیاب و کامران کرے۔ یہ انعامات دینے کا مقصد یہ ہے کہ جن کے اندر ٹیلنٹ ہے، جن کے اندر خوبیاں ہیں، جن کے اندر خصوصیات ہیں، وہ مزید ان چیزوں کو دکھاریں، اور ہم ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو بچے کسی طور پر پرائز نہیں لے سکے، کلاس میں پوزیشن ان کی نہیں آئی، تو ان کے دل میں بھی یہ خواہش ہو کہ ہم بھی آگے بڑھیں اور یہ پوزیشن لیں۔ عزیز طلبہ، یہ جو انعام ہوتا ہے اس کا تعلق اس کی مالیت کے حساب سے نہیں ہوتا، بلکہ انعام ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ کوئی ٹیچر کسی بچے کو اس کی کارکردگی پر تھپکی دے دیتا ہے، وہ بھی اس کے لیے انعام کا درجہ رکھتی ہے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے لیے ایسا انعام ارینج کریں جس میں یہ کوالٹی ہو کہ کچھ دیر آپ کے پاس موجود رہے، بلکہ اگر آپ چاہیں تو اس انعام کو سنبھالیں گے اور باریوں کی زینت بنائیں گے تو یہ عرصہ تک آپ کے ساتھ رہیں گے، تو یہ آپ کو ہماری یاد دلاتے رہیں گے۔ اس سے اگلا سٹیپ عزیز طلبہ یہ ہے کہ سالانہ امتحان ہمارے سر پہ ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا یہ امتحان ہم نہیں لیتے، بلکہ کوئی بھی امتحان ہم خود نہیں لیتے۔ سارے امتحانات، سارے پیپرز لاہور سے بن کر پورے پنجاب میں جاتے ہیں، اور ہر سکول کو الگ سے پیپر دیے جاتے ہیں، اور یہ پیپر ایسے ہیں جس میں بچے کی صلاحیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے، آیا اس کے اندر کچھ سوچ ہے یا وہ رٹے پہ چل رہا ہے۔ کیونکہ سوال بناتے وقت اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ بچہ اپنا دماغ لڑائے اور اس کو پتہ چلے کہ یہ اس کو کیسے حل کرنا ہے۔ اور یہ پیپر اس طرح بنائے جاتے ہیں جو بچہ سمجھ کے پڑھے گا، اپنے دماغ کو حاضر کر کے پڑھے گا، توجہ سے پڑھے گا اور تھارولی پورا پڑھے گا، اس کے لیے یہ پیپر کرنے آسان ہے۔ جو بچہ ایسے ہی کہے گا میں نے تیاری کر لی ہے کسی ٹیسٹ پیپر سے، کسی گائیڈ سے، اور اس کو بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا، اس کو فہم نہیں آیا، اس کا سینس کام نہیں کر گیا، وہ بچہ امتحان میں اچھے نمبر نہیں لیتا۔ عزیز طلبہ، جہاں پر ہم نے بچوں کو پاس کرنا ہے، آپ یہ چیز اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ اگر آپ نے کارکردگی نہ دکھائی اور امتحان کو ویٹیج نہ دیا تو آپ کا نام فیلور اسٹوڈنٹ میں آ جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کا ایک پورا سال ضائع ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو سال ہے عزیز طلبہ، اس کو یہ نہ سمجھے ایک سال، بلکہ یہ سال جو ہے 365 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور آپ کو 365 دن دوبارہ سے اسی کلاس میں جانا پڑے گا جہاں پر آپ کے اپنے کلاس فیلو نہیں ہوگے، بلکہ پیچھے سے جو کلاس ہوگی ان کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا، جو کہ بہت بڑی نموشی کی بات ہے۔ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کے ساتھی آگے بڑھ جائیں اور آپ پیچھے رہ جائیں۔ ابھی یہ مہینہ 10-15 دن اس کے رہتے ہیں، پھر فروری کا مہینہ ہے، فروری کے لاسٹ میں یہ پیپر آپ کے دوبارہ سے شروع ہو جانے، اور ایک مہینہ لگا لیں۔ میں اب بھی یہ اعتماد کرتا ہوں، مجھے یقین ہے عزیز طلبہ کہ اگر آپ چاہیں تو اگلے امتحان میں آپ اچھی کامیابی لے سکتے ہیں، کیونکہ جو بچہ کلاس میں حاضر ہو جاتا ہے، جب ٹیچر بولتا ہے، وائٹ بورڈ یوز کرتا ہے، کویسچننگ کرتا ہے، انکوائری کرتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے، تو جب وہ یہ پرفارمنس دیتا ہے یا آپ سے لیتا ہے تو بڑی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اگر کلاس میں بیٹھا اپنا بچہ دماغ کھلا رکھے، سینسز کو برقرار رکھے اور سمجھنے کی کوشش کرے، اس کو بہت سی چیزیں یاد ہو سکتی ہیں۔
اور مجھے امید ہے کہ اساتذہ نے اب امتحانی پوائنٹ آف ویو سے آپ کو محنت کروانا شروع کرنی ہوگی. آپ پورا دھیان دیں, وقت پہ آئیں اور چھٹی کے تصور کو ختم کریں, کیونکہ ایسا ایتھلیٹ, ایسا رنر جو آخر پہ زور لگا دیتا ہے وہ پچھلی کمی پوری کر لیتا ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میرے 365 دن برابر آ جائیں, فائدے میں آ جائیں, تو کائنڈلی یہ مہینہ آپ ضرور لگائیں. اس سے انشاءاللہ آپ لازمی طور پر امتحان کلیئر کر لیں گے. عزیز طلبہ, اپنی ہینڈ رائٹنگ کی طرف بھرپور توجہ دیجیے, اور جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں اس کو منہ سے پڑھیں, زبان سے پڑھیں. بہت سے بچے ویسے پڑھتے ہیں جس سے بندے کے سینسز پورے استعمال نہیں ہوتے. جب تک 5 سینسز بچے کے پڑھائی کے دوران استعمال نہ ہوں اس کو یاد نہیں ہوتا. دماغ کی کھڑکیاں کھلی رکھیں, آنکھوں سے دیکھیں, کانوں سے اپنے الفاظ آپ سنیں. آپ کا قلم چلنا چاہیے, آپ کی سوچ بننی چاہیے. ہر چیز کے بارے میں کنسیپٹ بنانا بڑا ضروری ہے. اور میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں عزیز طلبہ, یہ جو علم ہوتا ہے یہ سیڑھیوں کی مانند ہوتا ہے. اگر آپ اس کلاس میں محنت کر لیتے ہیں, اگلی کلاس میں آپ کی محنت ذرا کم ہو جائے گی, کیونکہ آپ کو بہت سی چیزوں کا پہلے سے پتہ چل چکا ہوگا. اسی طرح خصوصی طور پر عزیز طلبہ جو 8ویں کے بچے ہیں, ان کے لیے یہ جو 8ویں کی کلاس ہے یہ کل سراج سے کم نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, نیا نصاب, نیا کیریکولم آ چکا ہے, اور کیریکولم بناتے وقت جو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہے اس کو سامنے رکھا گیا ہے. بہت ساری چیزیں اس میں شامل کی گئی ہیں, اور وہی بچہ آگے بڑھ سکتا ہے جو چاہتا ہے کہ میں پڑھوں. آپ نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. اگر پڑھنا ہے تو اپنی نیتوں کو سیٹ کیجئے اور ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. وگرنہ ایسے ہی والدین کا پیسہ ضائع کرنے کا, اساتذہ کی محنت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اتنی گیدرنگ کرنے کا کیا فائدہ اگر پڑھنا ہی نہیں ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ 8ویں کے جو بچے ہیں ان کو دوبارہ 9ویں میں داخل کیا جاتا ہے. یہاں پر یہ تھا کہ آپ کا نرسری سے آگے کلاسز میں داخلہ آٹومیٹکلی ہو جاتا تھا, لیکن 8ویں میں ایک چیک لگ جاتا ہے کہ بچہ 9ویں میں جا سکتا کہ نہیں جا سکتا, یا اس کو کون سا گروپ الاٹ کرنا ہے, آرٹس میں بھیجنا ہے یا سائنس میں یا کمپیوٹر سائنس میں, یا اس طرح ہیلتھ اینڈ فزیکل میں, اور بھی شعبے گورنمنٹ نے متعارف کرا دیے ہیں. تو جب آپ محنت کریں گے نا تو پھر آپ کو اچھے پروگرام میں ہم داخل کریں گے اور بڑی عزت کے ساتھ کریں گے. تو جب بچے کے پلے کچھ نہیں ہوگا, اس کے نمبر نہیں ہوں گے, تو انچارج جو 9th کے ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس بچے کو نہ رکھوں, اس کو پاس آن کر دوں, کسی اور کلاس میں بھیج دوں. تو اگر آپ عزت سے 9th میں داخلہ چاہتے ہیں تو 8ویں کے بچوں کو میری طرف سے یہ ایڈوائز ہے کہ وہ کوشش کر کے اچھے نمبر لیں. آخر میں میری طرف سے سب بچوں کو جنہوں نے پرائز لیے ہیں ڈھیروں مبارکیں ہوں, اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ خوشیاں بار بار دکھائے. اور یہ طالب علمی کی زندگی میں ایک تحفہ ہوتا ہے جو بندہ اسکول سے لے کر گھر کو جاتا ہے. تو سب بچے محنت کریں, انشاءاللہ اگر سارے بچے اچھے نمبر لیں گے ہم حاضر ہیں, سب کو پرائز دیں گے. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.